السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارک ہو سنی مسلمانوں، آج تمہاری نفرت کے شکار ایک عالم دین ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مفتی شمائل ندوی کی۔ آج مفتی شمائل ندوی اپنوں کی نفرت کے شکار ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے بار بار سنی مسلمانوں نے اپنوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، ان پر گمراہی کا فتویٰ لگایا، خود انہی لوگوں نے، انہی سنی مسلمانوں نے ان کی پرانی ویڈیو کی کلپ کاٹ کر وائرل کیا گیا، پرانی سے پرانی ویڈیو کو نکالا اور ان کو سوشل میڈیا پر چھوڑا، اور اس طریقے سے ایک سازش رچی گئی مفتی شمائل ندوی کے خلاف کہ آج مفتی شمائل ندوی بالکل ہائی لائٹ ہو چکے ہیں اور مفتی شمائل ندوی پر میڈیا ٹرائل چالو ہو چکا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے میڈیا ٹرائل کیا ہوتا ہے، میں ان کو بتاتا چلوں کہ میڈیا ٹرائل پہلے کسی کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، پورے مین اسٹریم میڈیا میں ہے، اس کو دشمن مت دکھلایا جاتا ہے، اس کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور اس پر ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی سلمان ازہری کے ساتھ کیا گیا تھا اور مفتی سلمان ازہری کی ویڈیو کلپ کاٹ کر ان کو وائرل کیا گیا اور پھر مفتی سلمان ازہری پر میڈیا ٹرائل شروع ہوا اور اس کے بعد 10 مہینوں کے لیے وہ سلاخوں کے پیچھے رہے۔ اب بالکل اسی طریقے سے مفتی شمائل ندوی پر بھی میڈیا ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ آپ کی نظر پڑی ہوگی کہ پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً صرف پورے مین اسٹریم میڈیا میں ہر ایک چینل میں تمام منافق ہوں، کافر ہیں، حاسدین ہیں، مشرکین ہیں، سب مل کر مفتی شمائل ندوی کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور مفتی شمائل ندوی کے لیے ایک طریقے سے معاملہ سیٹ کیا جا رہا ہے اور راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہہ کر مفتی شمائل ندوی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا کہ یہ سماج کے لیے، دیش کے لیے خطرہ ہے۔ استقبال ایک مرتبہ پھر آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مفتی شمائل ندوی کے خلاف جو اپنوں نے سازشیں کی، جس طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی ایک بیان کی کلپ کو کاٹ کر وائرل کیا گیا۔ آئے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کیا واقعتاً مفتی شمائل ندوی نے اس طریقے کا بیان دیا ہے، اور اگر دیا ہے تو کیا اس سے پہلے لوگوں نے اس طریقے کا بیان دیا ہے یا نہیں، اور اگر دیا ہے تو کیا ان لوگوں پر کارروائی ہوئی ہے، سب کچھ جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے مفتی شمائل ندوی کا وہ بیان سنتے ہیں جنہوں نے وہ بیان دیا، اور اس بیان کے چھوٹے سے کلپ کو کاٹا گیا اور کلپ کو کاٹنے کے بعد اس کو وائرل کیا گیا، اور جب وائرل کیا گیا تو کس طریقے سے میڈیا ٹرائل ان پر شروع کیا گیا۔ پہلے بیان سنتے ہیں، پھر کس طریقے سے میڈیا ان پر بھونک رہی ہے، لبرل لوگ ان پر بھونک رہے ہیں، وہ بھی سنیں گے۔ پہلے بیان دیکھیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں، اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفری الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے۔ ایک اور بیان جس میں وہ سمویدھان دیش کو نیچے اور دھرم کو اوپر بتا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت اگر ہے تو صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ندوی کے پیچھے کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو دیش ورودھی ہیں، ذاکر نائک تو ہے، ہم جیسے لوگوں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، ہاں ایک دم سلیکٹڈ لوگ جائیں گے جو اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو آگے کر رہے ہیں۔ یہ بول رہا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا اپروچ غلط رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، یہ کہہ دینا ہی کفر ہے، سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے۔ لمبے سمے سے یہ سوال اٹھتا رہا کہ کیا کچھ کٹر پنتھی وچار دھارائیں دیش اور سمویدھان سے پہلے مذہب کو پراتھمکتا دیتی ہے۔ ندوی کے بیان نے اس بحث کو ایک بار پھر تیز کر دیا ہے۔ شجاعت علی قاضی نے بھی اس بیان کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت کے سمویدھان کی مول بھاونا کے خلاف۔ اس نے ہندوستان میں آپسی بھائی چارے میں زہر گھولنے والا بیان دیا ہے۔ اس کا بیان سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر فلاں دربار سے شریعت کے خلاف کوئی آدیش آئے گا تو کیا تم اسے مان لو گے؟ یہاں پر فلاں دربار کا مطلب سرکاری آدیش سے نکالا جا رہا ہے۔ میڈیا ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور مفتی شمائل ندوی کے بیان کی کلپ کو کاٹا گیا اور کاٹ کر اس طریقے سے وائرل کیا گیا، اور وائرل کرنے والے کوئی دشمن نہیں ہے، وائرل کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہے، وائرل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کس قدر نفرت ہے آپ ان تھمبنیل ٹائٹل سے دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی شمائل ندوی گمراہ ہو چکے ہیں، مفتی شمائل ندوی دیش کے لیے خطرہ ہیں، مفتی شمائل ندوی
काफी रहे मुफ्ती शमाइल नदवी, आओ हमसे मुनाजरा करो। इस तरीके के बेशुमार वीडियोस और बेशुमार पोस्ट आपको नजर आए होंगे किस तरीके से ये इनके पेट में दर्द शुरू हुआ था। आज इसी दर्द का नतीजा ये हुआ कि मुफ्ती शमाइल नदवी अब टारगेट में आ चुके हैं। अब आइए जानती हैं क्या मुफ्ती शमाइल नदवी ने जो बयान दिया वो सही है या गलत। अगर गलत कहते हैं तो हमें उन तमाम बयानों को भी गलत कहना होगा जो और धर्म के धर्म गुरुओं ने दिया था, और कार्रवाई होनी है तो तमाम लोगों पे होनी चाहिए जो इससे पहले के धर्म गुरुओं ने दिया था। पहले वो बयान देखते हैं, पहले वो वीडियो देखते हैं कि क्या वाकईतन दूसरे धर्म के गुरु ने इस तरीके का बयान दिया है या नहीं। पहले बयान देखें, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। दोबारा पूछिए क्या पूछा? धर्म बड़ा क्या देश क्या संविधान? अब देखो फिर बढ़ा दिए कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर, सबसे बढ़कर धर्म। धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्महीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मेरे लिए जो है, मेरे लिए भी वही जो उनके लिए मजहब, हमारा जो धर्म है, हमारे लिए धर्म बड़ा है। जी हाँ, ये बयानात थे जो सिर्फ संविधान के खिलाफ नहीं थे बल्कि मुल्क को तोड़ने वाले भी बयान थे। लेकिन नजर आया तो सिर्फ किनका नजर आया? मुफ्ती शमाइल नदवी का, क्योंकि वो मुसलमान है। जरूरत इस बात की थी कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद तमाम उम्मत मुस्लिमा एक हो गई थी और एक होने के बाद आवाज उठाई थी, अभी भी जरूरत उसी चीज की है। चाहे जो भी उलमा हो, चाहे उन उलमा का ताल्लुक देवबंदी से हो, गैर मुक़ल्लिद से हो, बरेलवी से हो, ये पूरी उम्मत एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से को भी चोट पहुंचती है, जख्म पहुंचता है, तो तमाम जिस्म के आज़ा उस जख्म को ठीक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस जख्म को ठीक करके ही चैन के सांस लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का मसला अलग है। हम मसलकी इख्तलाफ में इतने उलझ चुके हैं, मसलकी झगड़ों में इतने उलझ चुके हैं कि हमारी मसलकी लड़ाई का नुकसान साफ नज़र आ रहा है। हमारे मसलक की लड़ाई की वजह से हमारे उलमा गिरफ्तार किए जा रहे हैं, हमारी आपसी नफरत की वजह से हमको मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और कुछ चंद टट्टू किस्म के मौलवी जो हैं, जो अपने पेट के खातिर पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं, अब पूरी कौम को बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक ज़रूर पहुँचाएँ और उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार करें कि उलमा चाहे किसी भी मसलक के हों, उलमा हमारे सरों के ताज हैं, उनकी हिफाजत के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। और इस तरीके किसी भी उलमा के ख़िलाफ़ खुदारा साजिश ना करें, और उलमा के ख़िलाफ़ साजिश कर कर हम कामयाब नहीं हो सकते। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।